السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ ہم ایک کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں موجودہ حالات کے پیش نظر، جس کی ضرورت ہے بہت زیادہ، جس کا نام ہے ہندوستان کی جنگ آزادی کے مسلمان مجاہدین، جس کے لکھنے والے ایک غیر مسلم مصنف ہیں جن کا نام ہے جناب میوا رام گپت ستوریا جی۔ یہ کتاب 240 صفحات پر مشتمل ہے۔ آج ہم پیش لفظ یعنی کہ مقدمہ اور مصنف کتاب اس کتاب کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کا عنوان ہے مصنف کی بات، یہ دو چیزیں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ پیش لفظ یعنی کہ مقدمہ لکھنے والے جناب آدم شیخ ہیں، انہوں نے پیش لفظ لکھا ہے، اس کو حاضر کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ ہندوستان کی جنگ آزادی کم و بیش 2 صدیوں پر محیط ہے۔ اس طویل عرصے میں ملک کے مختلف فرقوں اور طبقوں کے افراد نے اپنی جان و مال کی قربانیاں دے کر تحریک آزادی کی شمع کو روشن رکھا، لیکن یہ افسوسناک حقیقت ہے کہ آزاد ہندوستان کے باشندے آج شمع آزادی کے ان پروانوں کو نہ صرف یہ کہ فراموش کر چکے ہیں، بلکہ اپنے عمل و کردار سے ملک کی آزادی کو بھی خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ ملک کے شہیدوں نے اپنا خون صرف اس لیے بہایا تھا کہ مستقبل کی نسلیں امن و شانتی اور عزت و وقار کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں، لیکن آزادی کے 40 سال گزرنے کے بعد تباہی و بربادی، نفرت و انتشار اور ظلم و بربریت کا اثر زیادہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ شاید شہیدوں کی روحیں ہماری حالت دیکھ کر بے چین ہو رہی ہوں گی۔ اخبارات و اعلانات کے ذریعے بار بار چند ایسے پروگراموں اور تجاویز کا اعلان ہوتا رہتا ہے جن کے ذریعے ملک کو متحد رکھا جا سکے اور مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان یگانگت و مفاہمت کا جذبہ قائم رہ سکے۔ کسی نے کیا دل لگتی بات کہی ہے کہ جو قوم اپنے ماضی کو فراموش کر دیتی ہے اپنا حال نہیں سنوار سکتی، اور ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوا اگر ہمارے نوجوان اور نونہالوں کو جنگ آزادی کی تاریخ سے آشنا کرایا جائے اور شہیدان وطن کے خون کی قدر و قیمت کا احساس دلایا جائے۔ قابل مبارکباد ہیں عالی جناب میوا رام گپت صاحب، جنہوں نے ان شہیدان وطن کی زندگی اور کارناموں کا احاطہ کیا ہے جن کا تعلق ایک اقلیتی طبقے یعنی مسلمانوں سے ہے۔ ہندو مسلم فسادات ہمارے ملک کی ایک ایسی لعنت ہے جو ملک کی جڑیں کھود رہی ہے۔ انگریزوں کے دور میں ہندو مسلم نفاق کا ذمہ دار غیر ملکیوں کو قرار دیا جاتا تھا، لیکن آزادی کے بعد کسے قصوروار گردانا جائے۔ یہ فسادات غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کا نتیجہ ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ گپت صاحب کی اس کتاب کو پڑھ کر کوئی بھی صاحب فہم ہندوستانی فسادات کی مذمت ہی کرے گا، کیونکہ اسے اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ ملک کی آزادی کے لیے ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں نے اپنا خون بہایا ہے۔ زیر نظر کتاب کے پہلے باب میں 11 مجاہدین آزادی کا تذکرہ ہے۔ اس میں گپت صاحب نے 1757 عیسوی سے تحریک آزادی کا نقشہ پیش کیا ہے۔ اس میں 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کو گپت صاحب نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ بقیہ ابواب مسلم شہیدوں اور مجاہدوں کی حالات اور ان کی آزادی کے لیے تگ و دو کو جانفشانی کے ساتھ قلم بند کیا گیا ہے۔ گپت صاحب خود جنگ آزادی کے ایک سپاہی رہ چکے ہیں، اور یہ ان کی موجودہ فضا سے بے اطمینانی اور بے چینی کا نتیجہ ہی ہے کہ وہ بڑے مؤثر انداز میں ماضی کو کریدتے ہیں۔ سلیس اور رواں انداز میں لکھے ہوئے شہیدوں کی یہ خاکیں محض تحریریں نہیں ہیں، بلکہ ہماری تاریخ کے روشن باب ہیں۔ خدا کرے گپت صاحب کی یہ کوشش کامیاب ہو اور اہل وطن اس تاریخ کی روشنی میں اپنی روش کو بدل لیں، تاکہ ایک متحد، خوشحال اور ترقی یافتہ ہندوستان وجود میں آ سکے۔ آدم شیخ، 1 جنوری 1988 عیسوی۔ اب اس کے نیچے نوٹ لکھا ہوا ہے جو کہ میوا رام گپت ستوریا صاحب کا ہے۔ وہ نوٹ یہ ہے کہ جناب آدم شیخ برہانی کالج آف کامرس اینڈ آرٹس میں اردو شعبہ کے ہیڈ پروفیسر ہیں اور اردو ایجوکیشن بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں۔ اس پیش لفظ کے لیے میں ان کا ممنون و مشکور ہوں۔ میوا رام گپت ستوریا۔ اب ہم مصنف کی بات، جو کہ مصنف کتاب یعنی جناب میوا رام گپت صاحب کے ہی قلم سے ہے، جس میں مصنف نے اس کتاب کے بارے میں کچھ باتیں پیش کی ہیں، اس کو حاضر کرتے ہیں۔ اس کا عنوان ہی مصنف کی بات ہے۔ ہندوستان کی جنگ آزادی کب شروع ہوئی تھی، اس کی کوئی مخصوص تاریخ تو نہیں بتلائی جا سکتی،
مگر یہ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ہماری جنگ آزادی اسی دن شروع ہو گئی تھی جس دن گورے انگریزوں کے کالے اور ناپاک ارادوں کا پتہ وطن پرست آزادی کے شہیدوں کو چل گیا تھا۔ ہندوستانی تہذیب کے مطابق ہم نے انہیں اپنا مہمان سمجھ کر ان کی خاطر و مدارت کی تھی اور ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انہیں بود و باس کا موقع فراہم کیا تھا، لیکن کسی خبر تھی کہ ان تن کے اجلوں کا من کالا ہے۔ ہماری انگلی پکڑنے کے بعد انہوں نے ہمارا پہنچا پکڑ لیا اور اس کے بعد ہماری گردن ہی دبوچ لی، جسے ہم 200 سال کے بعد ہی چھڑا سکے۔ تاجر بن کے آنے والے انگریز رفتہ رفتہ اس ملک کے مالک بن بیٹھے اور ہماری جان و مال حتیٰ کہ دین و ایمان کی بھی تجارت کرنے لگے۔ ہندوستان کی دو عظیم قوموں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جو مدت دراز سے شیر و شکر بن کر رہ رہی تھیں، ان کے باہمی میل ملاپ اور اتحاد کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے نفاق کے بیج بوئے، لڑاؤ اور حکومت کرو کے اصول کی بنا ڈالی۔ اس ضمن میں وقتی طور پر ان کو کامیابی بھی حاصل ہوئی اور اس خیال سے کہ ان کی گرفت مضبوط رہے، انہوں نے ہندوستانیوں کے آپسی اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے تاریخ کے واقعات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا تاکہ ہندوستان کی نسل کے ذہنوں میں آپسی بھائی چارے کی جگہ نفرت کے بیج کو بویا جا سکے اور اس طرح ان کا راج مستحکم ہو سکے۔ لیکن محب وطن ہندوستانیوں نے ان کی تمام تر کوششوں کو مسلسل آزادی کی تحریک سے ناکام بنایا، جان و مال کی قربانیاں دیں، سروں پر لاٹھیوں اور سینے پر گولیوں کی باڑھ روکی۔ جس دیس کو دنیا سونے کی چڑیا کہتی تھی، اسے غاصب انگریز آسانی سے چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ اپنی حکومت کو، اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے اس ملک کے باشندوں پر اس قدر ظلم کیے کہ اس ملک کی سرزمین آزادی کے متوالوں کے خون سے سرخ ہو گئی، اور یہ سرخ لہو ہندو مسلمانوں کا مشترکہ لہو تھا جو صرف مادر وطن کی آزادی کے لیے بہا اور جس نے انگریزی راج کی بنیادوں کو ہلا دیا۔ سن 1942 عیسوی کی انگریزوں بھارت چھوڑو کی انقلابی تحریک اور آزاد ہند فوج کی دلی چلو کی تحریک کے علاوہ 1946 عیسوی میں نیوی کی انقلابی بغاوت نے ان کے رہے سہے اوسان خطا کر دیے۔ انگریز عالمی جنگ جیت کر بھی اس قابل نہ رہے کہ وہ ہندوستان پر مزید راج کر سکیں، اور آخرکار آزادی کے لیے پھانسی پر جھول جانے والے، توپ سے اڑا دیے جانے والے اور اس سرزمین کو اپنے سرخ لہو سے لالہ زار بنانے والے ہندوستانی شہیدوں کی قربانیاں رنگ لائیں اور اس ملک پر آزادی کا پرچم لہرایا۔ میں یہاں انتہائی انکساری سے عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے وطن کی آزادی کے لیے قربان ہو جانے والے لاکھوں کروڑوں ہندوستانیوں کے سچے تاریخی واقعات کو جمع کرنے کے لیے عمر کا ایک بڑا حصہ صرف کیا۔ میں خود بھی مجاہد آزادی ہوں اور ان مرحلوں سے واقف ہوں جس سے گزر کر یہ آزادی ہم نے حاصل کی ہے، اور میں یہ اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ مسلمان مجاہدین آزادی کی تاریخ مرتب کروں تاکہ آج کی نسل اور آنے والی نسلوں کو یہ علم ہو سکے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے خون بہانے والوں میں مسلمان مجاہدین بھی برابر کے شریک تھے۔ میں نے کسی خاص قوم کی خوشی یا ناخوشی سے پرے ہٹ کر سچے تاریخی واقعات پر مبنی کرداروں کو پیش کیا ہے۔ جنگ آزادی کے مسلمان مجاہدین پر مسلمانوں نے کم اور ہندوؤں نے زیادہ لکھا ہے۔ خود میں نے کئی کتابیں لکھی ہیں اور اردو میں بھی لکھی ہیں، کیونکہ اردو زبان کو میں اپنی زبان سمجھتا ہوں، اور میرا اندازہ ہے کہ مسلمان نوجوان اپنی قوم کے شہیدوں کے نام تک سے ناواقف ہیں۔ کسی فلمی ستارے کے بارے میں وہ جس تفصیل سے بتلا سکتے ہیں، کسی شہید وطن اور آزادی کی راہ میں جان دینے والے مسلمان مجاہد کے بارے میں ان کی معلومات صفر ہیں۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ اس بحث کی ضرورت نہیں کہ یہ غلطی کس کی ہے، آج ضرورت ہے کہ ان کو اور اس دیش میں رہنے والے تمام لوگوں کو بتایا جا سکے کہ وہ کون مسلمان مجاہدین تھے جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنا خون بہایا، شہید ہوئے۔ اس فرض کو پورا کرنے میں میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں، آپ کی رائے سے مجھے معلوم ہو سکے گا۔ ویسے میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ میری تلاش میں کافی نام رہ گئے ہیں اور میرے لکھنے میں بھی کچھ کمی ہو سکتی ہے، اس کے لیے مجھے درگزر فرما دیا جائے۔ تمام شہیدان آزادی پر عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہوئے
اور ان کو سلام کرتے ہوئے میں صرف یہ چاہوں گا کہ گھر گھر ان شہیدوں کے گن گائے جائیں اور ملک کا بچہ بچہ ان سے متعارف ہو سکے، تاکہ نفرتوں کے وہ اندھیرے ذہنوں سے دور ہو سکیں جو انگریزی راج کے دین تھے، اور ہمارا ملک قومی یکجہتی، بھائی چارے، میل ملاپ کا مذہب میل ملاپ تمام مذاہب کے احترام اور پیار سے آگے بڑھ سکے، ترقی کر سکے اور وہ خواب پورے ہوں جو شہیدوں نے دیکھے تھے۔ میوا رام گپت، ستوریا۔